بلکہ میرا خیال یہ کہ اگر آپ جنت کے کچھ مظاہرات موجودہ سائنٹیفک نظر سے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ اتنی ایڈوانسڈ فارم آف لائف ہے وہاں، جو یہاں شاید ہم تصور کرتے ہیں. مثلا جناب علی کرم اللہ وجہ قول ہے کہ وہاں ایک ایسی دکانیں ہیں جن میں فیس آف ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو اپنا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ وہاں جا کے چہرہ بدلوا لو گے. تو یہاں ایک آدھا دیکھو ایڈوانس موویز جو آ رہی ہیں کمپیوٹر، جیسے سیملیز آ رہی ہیں، سیمولیشن آ رہی ہے کمپیوٹرز میں، تو یہ وہ ادنا سے کرشمے ہیں جو خدا کے اس علم کے جو بے پناہ علوم ہیں اللہ کے پاس، ان کے توسط سے ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں مل رہی ہیں. اس لیے عقل و شعور، بلکہ یوں کہیے کہ جبلتوں کے اخراج کے بعد یہ بدن صرف علم و شعور پہ زندہ رہے. جیسے قیامت کے دن کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسماء بنت ابی بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کہ لوگ جب قیامت آئے گی یا فتنہ دجال اٹھے گا تو لوگ کیا کھائیں گے؟ فرمایا تسبیح، فرمایا تسبیح. تو اس حدیث سے لگتا ہے کہ جب آپ ایک ایسے ویرانے میں اور ایسی اسرت میں چلے جائیں گے کہ جب آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری حدیث ناطق ہے کہ لوگ ایک سونے کے پہاڑ پر سے گزریں گے اور توجہ بھی نہیں کریں گے. اس وقت ایک دانہ جو کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس پہ لڑے مریں گے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ بلا شبہ اس وقت تسبیح آپ کی خوراک بنے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی اسماء الہیہ کے ساتھ ایسی غذائیت اور تقویت کے عناصر موجود ہیں کہ بالآخر ہر چیز ایک شعاع وجود میں ڈھل جاتی ہے. ہماری پرورش میں، ہمارے وجود میں ہر چیز توانائی میں ڈھل جاتی ہے. اور فطرت کا رول بھی یہی ہے کہ ایک چراغ، توانائی کے ایک چراغ سے یہ ساری سولیڈیفیکیشن ہوئی ہے. پلٹتے ہوئے پھر تصعید، اور تصعید سے پھر انرجی کے فشار میں چینج ہو جائے گی. تو وقت آئے گا کہ ہر چیز جو ہے توانائی کے پیکروں میں ڈھل جائے گی. ویسے بھی ہم اس وجود کے ساتھ اقطار السماوات سے گزر نہیں سکتے.